وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو قریش کی پلاننگ جو تھی چوتھی، اس میں جو ہے بحث اور کٹ حجتی میں آخری چیز جو ہے یہ لوگ یہ کیے تھے کہ توحید کے اوپر سوال اٹھاتے تھے۔ اب توحید ان کا کیسا تھا، دیکھیں ان کا عقیدہ دیکھیے کیسا تھا کہ مشرکین مکہ والے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات ایک مانتے تھے، اس کی ذات اور صفات جو ہے اس کو ایک مانتے تھے، اس کو خالق مالک، اس کی ملکیت وہی رازق ہے، وہی مدبر ہے، یعنی چیزوں کی تدبیر کرنے والا رب وہی ہے، عرش عظیم کا بھی رب وہی ہے، اور سارے چاند سورج تارے اور کائنات کی ہر چیز اسی کی تابع و فرمان ہے، سب کے سب جو ہے اسی کے فرما بردار ہے۔ زندگی دینے والا وہی ہے اور موت دینے والا بھی وہی ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے کسی کو تو اللہ سے بچانے والا اور کوئی نہیں، اور جب اللہ کسی کو چھوڑ دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، تو پھر اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ ان کا جو ہے عقیدہ تھا۔ یہ لوگ جو ہے مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایک لوتے ہیں، ایک اکیلے ہیں، اور ان کے سوا جو ہے کوئی اور ذات اور صفات میں اور کوئی نہیں ہے۔ مگر اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض مقرب اور محبوب بندوں، مثلاً پیغمبروں، نبیوں، اولیاء کراموں، بزرگان دینوں کو، اچھے اور نیکوکار لوگوں کو اس دنیا کے بعض کاموں میں کچھ تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے۔ تو اب ان کا بلیف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ذات اور اس میں سب کچھ تو ایک تو ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اولیاء کراموں، بزرگان دینوں کو، پیغمبروں کو، نبیوں کو اور نیکوکار لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز دے رکھی ہے کہ ان سے جو ہے تم دوسری چیزیں مانگو تو وہ تمہاری مرادیں پوری کریں گے، ضرورتوں کو پوری کریں گے، اور جو ہے تکلیفوں کو دور کرنے والے کون ہیں؟ ان کے حساب سے جو ہے یہ سارے لوگ تھے، اولاد دینے والے، مصیبت سے دور کرنے والے، ضرورتوں کو پورا کرنے والے اور تکلیفوں کو دور کرنے والے یہ تھے۔ تو اب ان کے دماغوں میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کے نیکوکار جو لوگ اور بندے ہیں وہ لوگ ہی جو ہے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں اگر ہم یہ دیکھیں گے تو آج کے زمانے میں کیا ہمارے پاس یہ نہیں چل رہا کہ پیرانے بابا یہ کر دیتے، وہ بابا یہ کر دیتے، وہاں درگاہ پہ جاؤ ویسا ہو جائے گا، وہ جو مولوی صاحب ہیں انہوں یہ پڑھ کے پھونکے تو صحیح ہو جاتا، یہاں پہ ایسے کرو، آپ کو صرف بیٹیاں ہو رہی، وہ مولوی صاحب کے پاس جاؤ، دیکھو انہوں بیٹے بھی انہوں کچھ رقیہ وغیرہ پڑھنے کے لیے دیتے، ان کے نام کی تسبیح کرو تو پھر آپ کو بیٹے بھی ہو جائیں گے، آپ وہاں پہ جا کے یہ کرو وہ بھی ہو جائیں گا، آپ وہاں پہ جا کے وہ کرو، ایسا کرو ویسا کرو، ملٹیپل چیزیں ہم کو سننے کو ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارے لوگ بھی جو ہے اسی چیزوں میں ملوث ہے۔ اللہ کو تو مانتے ہیں کہ وہ ذات اور صفات میں ایک ہے، نبی کی محبت تو رکھتے ہیں، مگر یہ جو عقیدہ میں بتا رہی ہوں یہ عقیدہ کس کا تھا؟ ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگوں کا عقیدہ تھا۔ یہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ، مانتے بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہے، اس کے ساتھ جو ہے کوئی شریک نہیں ہے، وہ سب کچھ ہے۔ یعنی ان سے پوچھتے تھے، ان سے جب پوچھا جاتا نا کہ تمہارا خالق کون ہے تو بولتے ہیں اللہ ہے، مالک کون ہے بولتے اللہ ہے، تم کو رزق کون دیتا ہے بولتے ہیں اللہ ہے۔ سب بولنے کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگ یہ مانتے تھے کہ جو سرٹن چیزیں ہیں وہ اللہ کے بندوں کے ذریعے سے ہم کو ملے گا، ہم جو ہے اللہ کے ذریعے کسی بندوں کے ذریعے سے جو ہے اللہ کے زیادہ قریب ہوں گے۔ تو آج اگر ہم لوگ آج کے دین میں بھی دیکھیں، میں کمپیریزن بتا رہی ہوں کہ آج بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین فالو کر رہے ہیں؟ ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو، اس کے علاوہ ہمارا عقیدہ اور کہیں نہیں ہونا چاہیے کہ بزرگان دین دے دیتے، بابا جو ہے انہوں کر دیتے یا انہوں کر دیتے، وہ درگاہ پہ جا کے ایسا کرو تو وہ ہو جاتا، جھاڑ پھونک کے چیزاں کھاؤ پیو تو ایسا ہو جاتا، ہاں
یہ ہو گیا تو وہ کر لو، وہ ہو گیا تو وہ کر لو، ان کے پاس جاؤ. یہاں تک کہ جو ہے ہم کیا بولتے ہیں کہ ارے وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں تو بہت زیادہ شفا ہے. تو آپ جب اتنا چھوٹا سینٹنس بھی جب بولیں گے تو وہ بھی ایک شرک میں آ جاتا. ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، وہ صرف شفا کا ذریعہ ہے. اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے. تو یہ نہیں بولنا آپ کہ ارے وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے. وہ ڈاکٹر شفا کا ذریعہ ہے، ان کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی مرض کا شفا نہیں دیتے آپ کو. کوئی ڈاکٹر آپ کو جو ہے شفا دینے کے لائق نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہا تو آپ کو جو ہے بنا ڈاکٹر کے پاس گئے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ہم کیا بولتے ہیں کہ یہ دوائی کھا لو، اس میں یہ دوائی سے بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے. دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتے. شفا اس دوائی کے اندر نہیں ہے، شفا اللہ کے پاس سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قرآن میں کہ جب تم بیمار ہوتے ہو تو تمہارے کو شفا دینے والا میں ہوں. تو بیماری بھی اللہ کے پاس سے آتی ہے، تو شفا بھی اللہ کے پاس سے آتی ہے. اگر ہم دوائی نہیں کھائیں گے تو بھی ہم ٹھیک ہوں گے، کیونکہ شفا اللہ کے پاس سے آتی ہے. اور اگر آپ کتنی بھی دوائی کھاؤ، کئی بار ہوتا ہے کہ وہ دوائی کا بھی اثر نہیں ہوتا. جو آپ نارملی دوائی کھاتے ہیں اس کا بھی اثر نہیں ہوگا آپ پہ. تو دوائی کھانا نہیں کھانا دونوں ایک ہی چیز جیسی ہو جاتی پھر. تو ذریعہ ہے وہ چیزوں کا شفا کا. تو اگر ہم یہ بات بولیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا. اور یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ نیک لوگ جب زندہ ہوتے تو ان کو جو ہے اپنا ذریعہ بناتے، ان کی جو ہے بہت زیادہ عبادت کرتے، ان کے پیر پڑتے یا ان کے جو ہے چھوتے ان کو. اور اگر مر گئے تو پھر ان کے جو ہے آستانے بناتے، جس سے ان کی ملتی جلتی تصویریں رکھتے، یا پھر جو ہے ان کی مورتیاں رکھتے اور اس کو جو ہے چھو کر اس کی برکتیں حاصل کرتے. یہ سب چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سورہ انعام میں، جو ہے ایویڈنس ہے سورہ انعام میں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ انہوں کیا کرتے تھے. یہ ان کا جو ہے کرنے کا ذریعہ تھا. ہم نہیں کرتے تھے بلکہ یہ لوگ کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ لوگ سونا چاندی کھانے پینے کے چیزیں ان پہ چڑھاتے تھے، ان پہ جو ہے چڑھاتے تھے. اور مجار کو یعنی جو حضرت وہاں پر ہوا کرتے تھے ان کو دیتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ تمہاری جو بھی نظر مانی تم نے وہ سب پوری ہو جائے گی. تو کیا آج اگر ہم سوچ کے دیکھیں تو کیا آج ہم جو ہے جب درگاہوں کو جاتے ہیں تو کیا ہم وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی؟ درگاہوں پہ جو جاتے ہیں تو لوگ وہاں پر کیا یہ نظر نہیں چڑھاتے؟ کھانے پینے کی چیزیں ان کو دیتے. ان کو معلوم تھا کہ مورتیاں جو ہے کھانے پینے کی چیزیں نہیں کھا سکتے، یہ سونا چاندی کی چیزیں وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو اس چیز کا کیا ہوا؟ اس چیز کا یہ ہوا کہ مجار جو وہاں پر ہوا کرتے تھے، جو لوگ وہاں پہ ہوا کرتے تھے، وہ لوگ جو ہے یہ چیزوں کو چڑھاتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے بولتے تھے کہ ہم جو ہے تمہاری چڑھاوے، تمہاری نظر تم نے جو مانی، تمہاری منتیں وہ سب پوری ہو جائے گی. اور جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے یا پھر جو ہے ان کے ناموں پر ذبح کرتے تھے. یعنی وہ پتلوں کی یا جو بھی جس کے بھی وہ لوگ بنائے ہیں ان کے اس پر جو ہے جانوروں کو یا تو ان کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، یا گھروں میں جب ذبح کرتے تھے تو نیت یہ رکھتے تھے کہ وہ جانور ان کے نام سے ذبح ہوا ہو، اللہ کے نام سے نہیں ذبح کرتے تھے. اور میلہ لگاتے، ایک ہی سال میں 1 یا 2 بار جو ہے میلہ لگاتے. اور اس میلے میں سارے لوگ دور دور سے آتے اور وہاں پر جمع ہوتے. تو کیا یہ آج اگر ہم، یہ تو ان کا عقیدہ تھا، اس کو سائڈ میں رکھ دیجئے. آج کیا ہمارے پاس، ہمارے معاشرے میں، مومنوں کے معاشرے میں کیا یہ چیز بار بار نہیں دہرائی جا رہی ہے؟ سوچ کے دیکھیے. کیا ہمارے پاس مومن جو ہے عرس بول کے نہیں جاتے؟ اجمیر کا ایک عرس ہوتا، وہاں پہ عرس ہوتا، یہاں پہ عرس ہوتا. تو وہ عرس کے نام پہ وہ کون ہیں لوگ؟ کس کے پاس وہ جا رہے ہیں؟ وہ درگاہیں کس کی ہے، کس کے نام پہ ہے؟ انہوں کون شخص تھے جن کی جو ہے درگاہیں آستانے یہ لوگ بنا چکے ہیں؟ وہ بھی تو نیکوکار لوگ تھے نا، اللہ کے نیکوکار بندے تھے. وہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی تھی اور انہی کے اس پہ جو ہے وہ لوگ در بنا چکے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس قرآن کا علم نہیں تھا. علم نہیں ہے قرآن کا، اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے تو پھر جو ہے یہ چیز نہیں ہوگی. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان سے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے ایک اللہ کی کیوں نہیں عبادت کرتے؟ ایک اللہ کو مانو. ہر چیز کے لیے جو ہے تم نے ایک اپنے الگ بت بنا رکھے ہیں، تم الگ الگ چیزوں کی جو ہے اپنے اس میں عبادت کرتے ہو. ایک اللہ کو مانو. اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، پورا بادشاہ ہے، وہ ہر چیز کا جو ہے مالک ہے.
وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر جو ہے تم لوگ ملٹیپل اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ایک کی عبادت کیا کرو. تو جب یہ ان سے کہا گیا تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ سورہ سعد کی اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5, 6 اور 7 میں جو ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں. سورہ سعد کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجعل الہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. تو وہ لوگ کیا بول رہے ہیں کہ کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعی یہ بات بہت ہی عجیب بات ہے. اب ان کے پاس کیا تھا؟ ہر چیز کے لیے ملٹیپل معبود تھے. ہر چیز کے لیے جو بھی چیز تھی ہر ایک کے لیے جو ہے معبود الگ الگ تھے. اب جیسا ہے اولاد دینے والے معبود ان کے لیے الگ تھے. اب ان کے پاس جو ہے یہ دینے والے الگ تھے. ان کے پاس جو ہے پراسپریٹی، ویلتھ، ہیلتھ، اولاد، ہر چیز کا جو ہے ایک الگ معبود انہوں نے بنا کے رکھا تھا اپنے حساب سے، اپنی کنوینئنس کے حساب سے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ملٹیپل معبود کی کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ ایک کی عبادت کرو نا. ایک اللہ ہے جس کی تم عبادت کرو تو تمہارے لیے آسان ہوگا. تو پتہ ہے انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے بولا کہ یہ اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے. مطلب ایک معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے دماغ میں جو ہے مطلب ان کی عقل اتنی چھوٹی تھی، ان کو نالج اتنی نہیں تھی کہ انہوں نے یہ نہیں سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ جب پوری کائنات کو بنائے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ انسان کی دیکھ بھال کرنا ایک چھوٹی سی تو چیز ہوگی. ایک انسان کی مرادیں پوری کرنا اللہ کے لیے بہت چھوٹا کام ہے. جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو بنائے ہیں، پوری کائنات کا خیال کرتے ہیں، پوری کائنات کو جو ہے ایک اپنے ٹائم لائن میں فکس کر کے رکھے ہیں، تو پھر اللہ کے لیے کتنا ہی مشکل ہوگا ایک انسان کی جو ہے مرادیں پوری کرنا. اور ہر انسان کی تو اللہ تعالیٰ دل کی بات جانتے ہیں، ہر انسان کے بارے میں جانتے ہیں. تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے تعجب والی، بہت زیادہ شوق والی بات تھی. اس کے بعد انہوں نے فرمایا وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. اب تھوڑے سے جو لوگ تھے، جو بوڑھے لوگ جو ہوتے جن کے عقلوں میں بات نہیں جاتی ڈھنگ سے، تو انہوں نے کیا کہا؟ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض ہے. تو لوگ بولے کہ اس کو بات سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنے اپنے معبودوں پہ ٹکے رہو، تم کو اپنے معبودوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ ہوتے ہیں نا جو بات نہیں سننے کے لیے ریڈی ہوتے. تو یہی چیز جو ہے ان کے سرداروں نے، یعنی بڑے بزرگ جو تھے، ان لوگوں نے یہ بات بولی. اس کے بعد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق. اس کے بعد کیا بولا گیا؟ ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ تو صرف گن گھڑت ہے. تو وہ لوگ کیا بول رہے ہیں کہ یہ تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے بولی ہوئی باتیں بتا رہے ہیں ہم کو. ہم نے تو پہلے کبھی نہیں سنا تھا یہ چیزوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، ہم اگر سنتے تو پھر ہم اس پہ عمل کرتے تھے. ہم نے تو پہلے کبھی سنا ہی نہیں یہ چیز کو. تو لہٰذا یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی من گھڑت بات ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے من سے یہ بات بول رہے ہیں، بلکہ نعوذ باللہ یہ جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ لوگ یہ بات بتا رہے ہیں. تو اس کے جواب میں جو ہے اس کے بعد جو ہے ان کی بحث اور ایسی ہی بڑھتی گئی. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ قلم کی سورہ قلم کی جو ہے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قلم کی اللہ تعالیٰ آیت نمبر 47 میں فرماتے ہیں ام عندهم الغیب فہم یکتبون. کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے پس وہ اس کو لکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا تمہارے پاس غیب کا علم ہے جو تم اس کی جو ہے ایسی باتیں بتا رہے ہیں؟ تو کیا تمہارے پاس غیب کا علم لکھا ہوا ہے جو تم جو ہے ایسی باتیں بنا کے بول رہے ہیں؟ مطلب تم جو اتنا گارنٹی سے یہ بات جو بول رہے، کانفیڈنس ہے جو تم یہ بات بول رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی من گھڑت بات لکھی ہے، تو تم کو کس نے بتایا یہ چیز؟ کس نے بولا کہ یہ من گھڑت بات ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی غیب کا علم آیا تھا تم کو یہ بتانے کے لیے؟ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا.
قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور یہ مشرکین تو ایسے کہے، اور انہوں نے کیا کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ جو ہے تمہارے پاس غیب کا علم آ گیا تھا، تو ان لوگ کیا بولتا رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا، مطلب اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے شرک پہ رکھتے ہی نہیں. ہم تو کیا ہے اللہ اور اس کے بندوں سے تو شرک، اللہ اور اس کے مطلب اللہ کے ساتھ تو ہم شرک ہی نہیں کرتے، ہم اور ہمارے باپ دادا تو کبھی شرک ہی نہیں کرتے. اگر ایسا ہی رہتا تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمارے کو شرک پہ نہیں رکھ سکتے تھے، ہمارے کو وہ راستے پہ جانے کیوں دیا اللہ تعالیٰ. وہ لوگ الٹا جو ہے اللہ پر بلیم کر رہے ہیں اس بات کا. اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تذکیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا. آپ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو. تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جو ہے اپنے دماغ میں، اپنے دل میں جو آیا تم وہ کرتے جاتے ہو. تمہارے پاس جو ہے کوئی ایسا اوتھینٹک، تمہارے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تمہارے پاس عقل نہیں ہے وہ استعمال کرنے کی، صحیح اور غلط کو پہچاننے کی، سمجھنے کی. تمہارے دل میں، دماغ میں جو آتا ہے تم بس اسی پہ چلتے بنتے ہو. تمہارے پاس جو ہے عقل کا استعمال کچھ بھی نہیں ہے. تم کو لگتا ہے کہ مطلب پچھلے قوموں کے لوگوں پہ عذاب نہیں آیا تھا، وہ لوگ بھی ایسی سیم باتیں کرتے تھے اور ان پر بھی جو ہے وہی عذاب آیا ہے. اور تمہارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ سے بولیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، یعنی تمہارے پاس کوئی پروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی من گھڑت یعنی اپنی من سے یہ باتیں بتا رہے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی پروف لے کے آؤ. کیا پروف ہے تمہارے پاس؟ کیا ایویڈنس ہے تمہارے پاس کہ یہ جو تم سوچتے ہو کہ یہ مومن لوگ اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے جو نزدیک جو نیکوکار لوگ ہیں، یہ تمہارے لیے ذریعہ اللہ کی طرف سے ذریعہ کیسے بن سکتے ہو؟ تمہارے لیے اللہ کے قریب آنے کا ذریعہ کیسے بن سکتے؟ یہ تم تھوڑا سا عقل استعمال کر کے بتاؤ اس چیز کو. تو اس کے جواب میں جو ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 22 میں آتا ہے بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون. اور انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ جب بول رہے ہیں کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس، تو انہوں کیا بتا رہے ہیں کہ بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر راہ یافتہ ہیں. تو لوگ بول رہے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پہ پایا تو لہٰذا ہم بھی جو ہے وہی فالو کر رہے ہیں. تو دیکھیے کسی کا بھی دیکھا دیکھی دین نہیں فالو کرنا ہے. دین ہم کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سنت اور احادیث سے جو ثابت ہے وہ دین فالو کرنا ہے. آج کل ہم کیا کرتے، نہیں ہمارے جو ہے دادا یہ کیا کرتے تھے تو لہٰذا ہم بھی وہ کریں گے، یہ رواج ہے ہمارا. ٹھیک ہے، یہ صدیوں سے چلتا ہوا باپ دادا ان کا سب کا جو ہے انہوں ایسا کرتے تھے، ساس ہمارے ایسا کرتے، ہمارے جو ہے دادی ایسا کرتے تھے، ہمارے نانی ایسا کرتے تھے. یہ سارے چیزیں دین میں نہیں ہیں. جو دین میں نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو دین میں ہے وہ ہے، اور اس کو ہم کو ویسے ہی فالو کرنا ہے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے فالو کیا تھا. ٹھیک ہے، وہ دین ہم کو فالو کرنا ہے. ورنہ ہم کیا ہے ابو جہل اور ابو لہب کے دین کے جیسے دین پہ فالو کرنے والے بن جائیں گے. تو ہم کو ہمارا دیکھنا ہے کہ ہم ابو جہل ابو لہب والا دین فالو کر رہے ہیں یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین فالو کر رہے ہیں. اب اس کے برعکس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ سورہ نحل، اب اس کے بعد جب انہوں نے یہ بات بتائی تو سورہ نحل کی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پس مت بیان کرو، پس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ مثالیں مت دو مجھے. مطلب اتنا بیہودہ آنسر تھا ان کا، اتنا بیوقوف جواب انہوں نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ نہیں ہمارے باپ دادا کرتے تھے تو ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ. یہ ایک مثال، یہ ایک نا اوتھینٹک ایز اے دلیل نہیں یوز کر سکتے ہم اس چیز کو. یہ تو بیہودہ ایک دم دماغ سے پاگل والی بات ہے. یہ اس کو جو ہے اوتھینٹسٹی میں ہم نہیں لے سکتے. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 194 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم
فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو چیلنج کر رہے ہیں، چیلنج کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ تم میں سے بے شک واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ان سے کیا چیلنج لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو، جس کو تم پکارتے ہو، وہ بھی تو تمہارے جیسے انسان ہی ہے، وہ انسان ہی ہے. انسان کتنا زیادہ قدر رکھتا ہے دوسرے پہ؟ کچھ نہیں. انسان کی طرح ہی ہوتا ہے. انسان کا ایک دوسرے پہ کوئی قدر نہیں ہوتا. وہ اس کی جو ہے کوئی مدد نہیں کر سکتا جتنا اللہ مدد کر سکتے ہیں. انسان تو کیا ہے، ایک بے بس ہے. دوسرے انسان وہ اپنی خود کی مدد نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو خود سے کسی چیز سے نہیں بچا سکتا، تو پھر وہ دوسرے انسان کی کیا ہی مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تو انسان ہے، دوسرا وہ بھی تمہارے جیسے انسان ہیں، وہ بندے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں اگر تم سچے ہو تو پھر تم جو ہے پکار کے دکھاؤ اور پھر دیکھیں گے کہ تمہاری مرادیں وہ پوری کرتے ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں گے کون تمہاری مرادیں پوری کرتا ہے، تم دیکھیں گے. تم اگر سچے ہو اتنے میں ہی تو پھر تم جو ہے ہم کو اور بتاؤ اس کے بارے میں، اپنی مرادیں جو ہے تم پکار کے دیکھو، اس کے بعد دیکھیں گے کہ تمہاری جو ہے مرادوں کو سننے والا کون ہے اور تمہاری مرادوں کو جواب کون دیتا ہے، تمہارے سے جو ہے تکلیفیں کون دور کرنے والا ہے اور تمہارے جو ہے خواہشوں کو کون پورا کرنے والا ہے. تمہارے کو جو ہے تم جتنا کچھ مانگتے ہو نا ان سے، وہ ہر چیز تم مانگ کے دیکھو اور پھر دیکھیں گے کہ کون جو ہے اس کا آنسر تم کو کرتا ہے. تو یہ چیز کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا. اب یہاں پر جو ہے ہمارے کو بھی یہ چیز نوٹس میں لانا ہے ہمارے کہ جو ہے یہ جو ہم دوسرے انسانوں کے پاس جا کر جو چیز مانگتے ہیں، دوسروں کے در پہ جو ہم جا کے مانگتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، یا جو بھی ہم جس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ان کو جو ہے یہ آیتیں ان کو پڑھ کے سمجھائے، یہ سنائے، ترجمے سے بتائے. کیونکہ یہ دین کی جو ہے لیک آف نالج، یعنی قرآن کی لیک آف نالج کی وجہ سے، قرآن کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے یا دین کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ چیزیں پیش آتی ہے. تو لہٰذا چاہیے کہ یہ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے ہم کو لوگوں تک پہنچانا ہے علم، تاکہ لوگ جو ہے صحیح راستے پر آئے. آپ نکل کے دیکھیے وہاں پہ جو یہ بابا ان کے جو ہوتے ہیں، یہ وہاں پر کتنی عورتیں بیٹھی ہوتی ہے، بے بسی سے بیٹھی ہوتی ہے، اپنے اپنے مسئلے مسائل لے کے بیٹھی ہوتی ہے. ہر ایک کے پاس کوئی اپنا مسئلہ ہوتا ہے. آپ ان کو سمجھائیں، بتائیں دین کیا ہے وہ بتائیں ان کو دھیرے دھیرے جو ہے اللہ سے محبت کروائیں اور بتائیں ان کو کہ کیا اللہ تعالیٰ کتنا جو ہے رازق اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، روزی دینے والا ہے، بادشاہ ہے، پیدا کرنے والا ہے، موت دینے والا ہے، سب کچھ دینے والا ہے. تو ان کو جو ہے سیدھے راستے پہ ہم کو لانا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے مسلمان، بہت سے مومن جو ہے اسی راستے پہ چل رہے ہیں. یہ ٹاپک تھوڑی سی لمبی ہے، تو انشاءاللہ جو ہے ہم اس کے آگے کی منڈے کے دن ہم دیکھیں گے. توحید کی ہی سیم ٹاپک ہم انشاءاللہ منڈے آگے کمپلیٹ کریں گے. اور تو امید ہے آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ میں آیا ہوگا. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.